کراچی اور ملے کی بار ایسوسیشنز کے الیکشن جاری ہیں۔ پولنگ کا وقت ختم ہونے میں صرف 2 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ کراچی بار کے لیے 28 پولنگ اسٹیشن میں ووٹنگ کا عمل بھی جاری ہے۔ صدر، نائب صدر، جنرل سیکرٹری کی نشستوں پر امیدوار مد مقابل ہیں۔ مزید بات کر لیتے ہیں، ممتاز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملیر کوٹ سے ممتاز جمالی بھی ہیں اور نعمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دیگر رپورٹرز بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ممتاز جمالی سے۔ ممتاز، کیسی گہما گہمی؟ یہ وقت بہت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، صرف 2 گھنٹے باقی رہ چکے ہیں انتخابات کے عمل کو مکمل ہونے میں۔ اس وقت میں سٹی کورٹ کراچی میں موجود ہوں، جہاں پر کراچی بار کے سالانہ انتخابات جو ہیں پرامن طریقے سے جاری ہیں۔ بیچ میں ایک گھنٹے کا وقفہ ہوا تھا اور اس وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر وکلا جو ہیں پرجوش دکھائی دے۔ بڑی تعداد میں وکلا اس وقت سٹی کورٹ ووٹ دینے پہنچ چکے ہیں۔ 28 پولنگ اسٹیشن میں تمام وکلا اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ صرف 2 گھنٹے باقی ہیں، اس کے بعد یہ گنتی کا عمل جاری رہے گا۔ میرا کیمرامین فاران آپ کو یہ سٹی کورٹ کے اندر کے مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ وکلا کا ایک بڑا ہمیں جفیر موجود ہے۔ تمام ممبران کی جانب سے اپنے کیمپس لگائے گئے ہیں اور ان کیمپس میں جو ہے جہاں پر لوگوں سے اور وکلا سے ووٹوں کی درخواست کی جا رہی ہے۔ یہ ممبر مینیجنگ کمیٹی کے کیمپس ہیں، جس میں 13 نمبر ہے، پھر 30 نمبر ہے، اس کے بعد اور دیگر 26 نمبر ہے۔ اسی طرح 48 نمبر جو ہیں 48 کینڈیڈیٹ صرف ممبر مینیجنگ کمیٹی ہیں۔ اسی طرح صدارتی نشست پر بھی جو ہے اہم مقابلے ہے اور یہی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عامر نواز وڑائچ اور نعیم جو ہے قریشی کے درمیان اہم ٹاکرا ہونے جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ خواتین وکلا بھی ہیں جنہوں نے ایک تھیم ڈریس پہنا ہوا ہے، لال دوپٹے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی جو ہے یہاں پر ووٹوں کی درخواست کرنے آئی ہیں۔ اس کے بعد میں بھی وکلا بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ آپ ادھر بھی کیمپس جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو ممبر مینیجنگ کمیٹی ہیں ان کے بھی کیمپس ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جتنے بھی عہدیدار ہیں ان کے کیمپس یہاں پر لگے ہوئے ہیں۔ کچھ سینئر وکلا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی میڈم، آج کراچی بار کے سالانہ انتخابات ہو رہے ہیں، جو نئی کابینہ آئے گی یا نئے امیدوار آئیں گے ان سے کتنی امیدیں وابستہ ہیں آپ کی؟ دیکھیں، وکلا کے لیے تو پہلی بات یہاں پر کام کیا نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ ہمیں بڑے خواب دکھائے جاتے ہیں مگر سارے اپنے مفادات کے لیے یہاں پر لڑتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے۔ ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا یہاں پر آئی ہیں نا؟ ہمیں ووٹ دینا ضروری ہے، مگر ہمیں بڑے بڑے سہانے خواب دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، آپ کو انشاءاللہ ہر مہینے کتنے 20,000 روپے دلوائیں گے، آپ کا ایکسپیرینس ہے۔ کچھ نہیں کرتے، سب یہ اپنے جیب میں ڈالتے ہیں۔ یہ نام ہے، خالی نام بڑا درشن چھوٹا۔ بلاول کو آنکھیں کھولنا چاہیے، ان کو دینا بھی نہیں چاہیے۔ بالکل، سینئر وکلا جو ہیں ان کی شکایت بھی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ الیکشن کے وقت ان کے بڑے دعوے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، کس کو سپورٹ کر رہی ہیں آپ؟ بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں۔ ٹریجرار پہ ہم راحیل سمسام کو سپورٹ کر رہے ہیں اور MMCs بھی 11 ہیں، تو اس پہ بھی ووٹنگ چل رہی ہے۔ انشاءاللہ اچھے نتائج آئیں گے۔ اچھا، عام طور پہ یہاں پر بڑی تعداد نوجوان وکلا کی ہے۔ نوجوان وکلا کیا چاہتے ہیں، کیا تبدیلیاں آنی چاہیے؟ ہم نوجوان وکلا کا یہ مینڈیٹ ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بار میں تبدیلی آئے۔ یہ جو ایک کلچر چل پڑا ہے کہ ووٹنگ جو ہے وہ کسی کے بولنے پہ ہی دی جائے گی، انڈیپینڈنٹ ووٹنگ نہیں ہوتی، وہ ہونی چاہیے۔ ہر کسی کو اختیار ہے، جمہوریت ہے، وہ اپنی مرضی سے ووٹ دے سکتا ہے۔ اور جو نوجوان وکلا آ رہے ہیں، جو کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے ہیں، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ چینج کی بات کر رہے ہیں، وہ چینج لانا چاہ رہے ہیں، تو ان کو ضرور موقع دینا چاہیے۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ یہاں پر دیگر وکلا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ خواتین وکلا بلکہ لال دوپٹے میں ہیں، کس کو سپورٹ کریں گے؟ السلام علیکم سر، ہم MMC کے لیے بلال میمن صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کا سیریل نمبر 12 ہے اور یہ ہماری تھیم ہے لال۔ اچھا، لال آپ کی تھیم ہے، تو جتنے بھی آپ کے جی اس لیے لال لال ہے، پوری کوٹ لال۔ سپریٹ لگتا ہے نا، پتہ چلتا ہے کہ ہم ہیں کس کو کنسیڈر کر رہے ہیں، اس لیے یہ تھیم رکھی گئی ہے۔ شکریہ۔ ایک اور سینئر وکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ آپ کی کتنی امیدیں وابستہ ہیں کراچی بار سے؟
دیکھیں امید ہے تو ہر سال ہوتی ہیں، یہ سالانہ انتخابات ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہم جس بھی کینڈیڈیٹ کا جو ہے نا وہ انتخاب کرتے ہیں تو وہ ہماری امیدوں پہ پورا بھی اترتے ہیں. اور اس بار جو ہے وہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہمارے گروپ سے جو آ رہے ہیں وہ ہیں سمیع اللہ سیال ٹریجرار پہ، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے اور ایک اچھی جو ہے نا وہ نمائندگی کریں گے بار کی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یہ جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں ان کا کوئی والد یہاں پر کینڈیڈیٹ ہے، کسی کا بھائی یہاں پر کینڈیڈیٹ ہے، تو ان کو جتوانے کے لیے یہ بھی یہاں بچے آئے ہیں. ممتاز ہم نے جمالی یہ بھی دیکھا ہمارے ہے کہ وہ ساتھ ہی موجود رہیے گا. نعمان گل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعمان گل سے بھی تازہ ترین صورتحال جانیں گے. نعمان، وہاں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ یہاں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ممتاز جمالی جیسے بتا رہے ہیں کہ وکلا کے کافی مسئلے مسائل ہیں جو کہ حل نہیں ہوتے ہیں، بڑے دعوے بڑے وعدے ہوتے ہیں لیکن منتخب ہونے کے بعد وہ حل نہیں ہوتے ہیں. تو یہاں کیا سچویشن ہے؟ میں اس ملیر کورٹ میں موجود ہوں جہاں پر ملیر بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا انعقاد کیا جا رہا ہے. وکلا کی ایک تعداد یہاں پر جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے آئی ہے اور تقریباً کوئی 800 کے قریب ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہو چکے ہیں. کوئی جو ٹوٹل ووٹرز کی تعداد ہے وہ 1200 سے زائد ہے، جبکہ ابھی تک 800 کے قریب ووٹ جو کاسٹ ہو چکے ہیں. گہمی بہت ہے وکلا کے، جیسا کہ مسائل کے حوالے سے بات کی تو ویلفیئر کے مسائل بہت ہوتے ہیں وکلا کو. اس کے علاوہ دیگر جو مسائل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہی یہ ایسوسی ایشنز کام کرتی ہیں. اور پر اس وقت بھی جو وقت کھڑے وہ جو ہے وہ وکلا کے مسائل کے حوالے سے ہی جو ہے وہ میدان میں آئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی ان کے حوالے سے جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ اپنے امیدواروں کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور جو وکلا آ رہے ہیں ان سے وہ دور کرنے کے حوالے سے مانگ رہے ہیں. میرے ساتھ بھی کچھ وکلا موجود ہیں. بتائیے گا سر سے سپورٹ کر رہے ہیں، پہلی بار سب بنیادی مسئلہ ہے وکلا کو کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کون سا امیدوار؟ سر وی آر سپورٹنگ جو فار دا جنرل سیکرٹری. سر یہاں جو ملیر بار بہت مسائل ہے. فار ایگزامپل ملیر سے اگر ہم ہائی کورٹ کوئی کیس چلانے جاتے ہیں نا، ہمیں تو ٹرانسپورٹ نہیں ملتی یہاں پہ. یہ بڑا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے جو ہم چاہتے ہیں کہ جو ابھی امیدوار ہے جنرل سیکرٹری یا جو بیسک جو ہماری سہولت ہے وہ ٹرانسپورٹ ہمیں دے. لفٹ کا بھی کبھی کھا جاتی ہے، وہ بھی کافی مسئلے ہیں جو ہم الیکٹریشن کو کرتے ہیں. صدر کے لیے کر رہے ہیں، جنرل سیکرٹری 3 کر رہے ہیں، جو بھی ہم شیر خان راؤ جو کر رہے ہیں. ہم کل اگر وہ الیکٹ ہو کے آئے گا ہم لوگ کہیں گے سر یہ ہمارے مسئلے ہیں، یو شوڈ سالو دیز پرابلمس. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا ذرا، ماضی میں بھی دعوے جو لوگ پہلے منتخب تھے ان لوگوں نے نعمان گل ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. کچھ ٹیکنیکل پرابلم بھی ہو رہی ہیں آپ کی آواز میں، اور ہمارے ساتھ اس وقت ممتاز جمالی موجود ہیں. جواد آصف نے ہمیں جوائن کیا ہے. جواد، اس وقت آپ کون سے اسٹیشن پر موجود ہیں پولنگ اسٹیشن پر، اور وہاں کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں اس وقت میں جو ہے ضلع شرقی میں جو پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں ایف بلاک میں سٹی کورٹ میں وہاں پر موجود ہوں اور یہاں پر ہمیں گہما گہمی نظر آتی ہے. پولنگ کا عمل جو ہے وہ صبح سے جو جاری تھا وہ اب تک پرامن طریقے سے جاری رہا ہے اور اب جو ہے 2 گھنٹے سے بھی کم ٹائم رہ گیا ہے. وکلا برادری جو امیدوار ہیں ان کے حمایتی بڑے پرجوش ہیں اپنے امیدوار کی جیت کے لیے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ مختلف امیدواروں کے ہمدرد موجود ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں نائب صدر ایم نصیر عباسی کے ایک ووٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بتائیے گا کس طریقے سے چل رہے ہیں الیکشن اور کیا پیشن گوئی ہے آپ کی اپنے امیدوار کے بارے میں؟ السلام علیکم. سید فرید ہاشم، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، جنرل سیکرٹری الطاف گنی ویلفیئر ٹرسٹ. ہمارے ٹرسٹ نے کینڈیڈیٹ اس وقت دیا ہے وائس پریزیڈنٹ کے لیے محمد نصیر عباسی، اور اس سے پہلے بھی وہ ٹریزرار بھی رہ چکے کراچی بار کے، اور ایم ایم سی بھی انہوں نے خدمت عمل انجام دیا. ہر سال ہمارے ٹرسٹ کوئی نہ کوئی ایک امیدوار دیتا ہے اور وہ کامیابی ہمکنار ہوتا ہے. ہمارا فیسٹو ہے کہ انشاءاللہ تعالی نصیر عباسی کا جو پوزیشن ہے وہ 100% کامیابی کی طرف ہے، اور جتنے ہمارے دوست ہیں ان سب لوگوں نے اعتماد کے ساتھ ہمیں ووٹ بھی ڈالنے ہیں اور سپورٹ بھی کیا انہوں نے. اور جن لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا، جن دوستوں نے سپورٹ کیا، ان کے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کے تھرو سے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے کینڈیڈیٹ جیت کے آئیں گے. جو ہمارے مینیفیسٹو ہے پہلے بھی ہم نے آپ کو کیا تھا کہ اس وقت ہمارے لوئر سوسائٹی کے لیے جو 1972 پہ ایک پلاٹ ایشو ہوا تھا،
और जो कि उस वक्त के वकीलों एडवोकेट्स को उनको दिया गया, और न्यू 80 के बाद कोई प्लाट हमें इशू नहीं हुआ। बीच में भी जब हमारे ये उम्मीदवार जो नसीर अब्बासी साहब जो ट्रेजर थे, उन्होंने काम किया था कमेटी के साथ मिलकर, तो कुछ 5,000 एकड़ ज़मीन उस वक्त के CM ने हमें दिया था, लेकिन उस पर काम कुछ रुका हुआ। अभी इंशाअल्लाह ताला हमारे उम्मीदवार जीत कर आएंगे तो उस पर मजीद काम करेंगे, ताकि नए एडवोकेट्स जो लोड हुए उस वक्त, उसके बाद से जिनके पास प्लाट नहीं, हम प्लाट इशू करवाएंगे। और सबसे अहम इशू हमारे पास जो है वो मेडिकल का है। तो हम चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल बने, ये नहीं कि कार्ड बने हम भिखारी के तरह, हमारे जो है ना वकील जो है लाइन लगा के और जाके वहाँ पे मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में इलाज करवाए। एक हमारे अपना हो हॉस्पिटल जिसके अंदर एडवोकेट्स के उसके फैमिली का इलाज हो, और इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है हम कि हमें अगर ये मौका मिला तो हम इस पर एक और हमारे साथ मौजूद हैं लॉयर, और क्योंकि सदारती नशिस्त सबसे अहम होती है और इसमें खालिद, मुमताज़, नईम कुरैशी, आमिर नवाज वड़ाइच मद्दे मुकाबिल इनसे जानते हैं। अब बताइएगा क्या नताइज देख रहे हैं आप, कौन ऊँट किस करवट बैठेगा, कौन मुकद्दर का सिकंदर होगा? जी, सीनियर एडवोकेट जाहिद फारूक मज़ारी, एक्स असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध। देखिए, उम्मीदवार सारे एज ए लॉयर हम कहा करते हैं कि सब इक्वलेंसी पे हैं, सबका हक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो साहब जो है वो 7 दफ़ा का एक्सपीरियंस है एज ए इलेक्टेड मेंबर ऑफ कराची बार। नईम कुरैशी साहब, उनका एक पास ट्रैक रिकॉर्ड है, जितना संजीदा वोटर है, जितना सीनियर वोटर है, वो आप यूं कहें कि अगर वो एज अ होल सारे का सारा नईम कुरैशी ही का है, और उन्होंने कास्ट किया है, और एक वास्ट मेजॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह जो है उससे नईम कुरैशी जो है वो जीतने जा रहे हैं। क्योंकि नईम कुरैशी की जो खिदमात हैं वो रूल ऑफ लॉ के लिए, वो आइन के लिए, हमारी वकला तहरीक चली थी, सफ़े अव्वल के अंदर उनका रहा, और जो वकला के जितने हुकूक हैं उनके लिए, चाहे वो बार के लिए, बेंच के लिए, दरमियान एक बेहतरीन एक पुल का भी उन्होंने एक किरदार अदा किया है। तो जीत एक फॉर्मल, एक मैं तो जो कहता हूँ फॉर्मल सिर्फ ऐलान होना है, नईम कुरैशी साहब जीत चुके हैं। तो देखिए आपने उम्मीदवार के जो हिमायती हैं उनकी जो टीम है कितनी पुरजोश है, वो अभी से जो है वो जीत के डंके भी बजा रहे हैं, पुर उम्मीद है कि उनका उम्मीदवार ही जीतेगा। सिटी कोर्ट में हमें इस वक्त जो है वो बेतहाशा रश नजर आता है, वकला का ठाटे मारता समंदर है, बैनर्स आवेजा है, कार्ड्स दिए जा रहे हैं, कार्ड्स बांटे जा रहे हैं, नौजवान वकला हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों के लिए जो कैंपेन चला रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर नसरुल्लाह कुराई जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक मजबूत उम्मीदवार है, उनके साथी क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। कैसा देख रहे हैं इलेक्शन नसरुल्लाह कुराई? जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद रहेगा, मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, नुमान गुल भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़ जमाली से कुछ बात करेंगे। मुमताज़, मज़ीद क्या क्या जो है मसले मसाइल जो है वहाँ पर मौजूद जो वकला हैं वो बयान करते हैं, और उम्मीदें किससे वाबस्ता रखी हुई हैं? देखिए जी, कराची बार की जो बॉडी है वो वेलफेयर बॉडी है जो सिर्फ वकला के लिए काम करती है, जिसके वकला के लिए फ़िलाह व बहबूद के लिए काम करती है। मिसाल के तौर पर वकला के हेल्थ के मामलात हो गए, उनके बच्चों के तलीम के मामलात हो गए, अगर अदालत की हदूद की बात की जाए तो वकला की पार्किंग, बैठने की जगह अपनी समेत दीगर वकला के जो वेलफेयर से मुतल्लिक मामलात होते हैं उनको हल के लिए ये बॉडी जो है 1 साल के लिए मुंतखब की जाती है। बाज़ औक़ात पर बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन तमाम तर दावों पर जो कैंडिडेट्स हैं वो पूरे नहीं उतरते, इसलिए वकला को शिकायतें हैं। लेकिन बावजूद इसके कि जो नए अहदेदार आ रहे हैं, जो नए उम्मीदवार हैं, उन्होंने ये दावे ज़रूर किए हैं, ये वादे किए हैं कि वो वकला के बेहतरी के लिए अपनी भरपूर जो है जद्दोजहद करेंगे, अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। लेकिन ये जो है आज फैसला होगा कि वकला आने वाली काबीना में किसको कौन से ओहदे पर मुंतखब करते हैं। 5 बजे तक ये इंतखाबात का सिलसिला जारी रहेगा। अभी सिर्फ 1.5 घंटा जो है वो बच गया। आखिरी घंटा इंतहाई अहम है, क्योंकि आखिरी घंटे में तमाम वकला जो घरों पर भी अगर बैठे रहते हैं तो वो भी निकल कर अपना हक़ राय का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आखिरी लम्हात हैं कराची बार में, वोटिंग के आखिरी वक्त है। उसके बाद जो है 5 बजे तक ये वोटिंग का अमल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये गिनती का अमल शुरू होगा, और गिनती के बाद ये तमाम फहरिस्त जो जारी की जाएगी, हतमी नताइज जारी किए जाएंगे इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से। पहले जो अहदेदारान हैं उनके नताइज जारी किए जाते हैं, जिसमें सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, 5 बजे तक ही नताइज जो है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा, नताइज सामने आना शुरू हो जाएंगे। मुमताज़ जमाली हमें अपडेट करे थे, नुमान गुल हमारे साथ मौजूद थे, जवाद आसिफ हमें अपडेट करे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।
महकमा सियाहत के 4 तफरी मकामात को निजी शोबे के हवाले करने का फैसला कर लिया है। केंझर झील रिजॉर्ट्स, हायोजो झील और रिजॉर्ट्स, हॉक्स बे रिजॉर्ट्स और रानीकोट गेस्ट हाउस शामिल हैं। फैसला वज़ीर आला हाउस में किया जाएगा। मज़ीद इजलास होगा, उस पर ये फैसले सामने आएंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, ये देखिए, निगरान हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है कि सिंध के जो तफरी मकामात हैं उनमें कींझर झील भी शामिल है। इनको आउटसोर्स करने का, यानी निजी शोबे के हवाले करने का फैसला किया है। और फैसला किया है कि निजी शोबे के साथ मिलकर इन रिजॉर्ट को चलाया जाएगा, जिसमें कींझर झील रिजॉर्ट्स है, जिसमें हालेजी झील का जो रिजॉर्ट है वो है, और उसमें ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर जो ये आते हैं। हालेजी झील के अलावा हॉक्स बे का एक रिजॉर्ट है, इसको भी प्राइवेटाइज करने का फैसला किया है। और रानीकोट जो है वहाँ पे गेस्ट हाउस है। कहा गया है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इन चारों साइट्स को जो है निजी शोबे के हवाले किया जाएगा, ताकि हुकूमत से बोझ ना हो, माली बोझ जो पड़ रहा है हुकूमत पर ये ना हो। लेकिन बहरहाल ये एक मेरा ख्याल है कि एक मुतजाद फैसला है, इस पर तनाज़ा एक खड़ा होगा, क्योंकि ये सिंध की अहम जो है तफरी साइट्स हैं जिनको निजी शोबे के हवाले करने का फैसला किया गया। लेकिन ये बरसों से सिंध हुकूमत खुद चला रही थी। लेकिन अब बहरहाल ये फैसला हो गया है और देखना यह है कि इस पर अमल कैसे होता है और कब होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी का कहना है कि नवाज शरीफ दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कराची और सिंध के दौरे के लिए आ रहे हैं। मजीद अपडेट करेंगे ताहा मलिक। जी बिल्कुल, देखिए, शहर में और मुल्क में जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी सरगर्मियाँ जो है वो तेज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। ज़राए के मुताबिक ये कहना है कि नवाज़ शरीफ की जो आमद है वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास निहाल हाशमी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। हम समझ रहे थे कि 15-16 तारीख को आ जाएंगे कल, मगर चूँकि हमारे टिकट्स के हवाले से जो इंटरव्यूज़ थे उसका जब शेड्यूल आ गया तो वो कमो बेश 20 तारीख तक चलेगा। और 20 के बाद फिर हम लोग फ़ैसला करेंगे कि मियाँ साहब को किस तारीख को यहाँ बुलाया जाए, क्योंकि हज़ारों के हिसाब से कैंडिडेट्स हैं मुख्तलिफ़ सूबों से, उन सब के टिकट के मराहल ख़त्म हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब की ख़ुद भी ख्वाहिश है कि वो कराची जल्द अज जल्द आएँ और सिंध के जल्द अज जल्द दौरा करें। जो हमारे यंग ब्लड्स हैं, पार्टी या कोई भी सिस्टम चलाने के लिए आपको नए खून और नए तजुर्बे को शामिल करना पड़ता है, उसको हम शामिल हाल रखेंगे। और जो एनर्जेटिक लोग हैं उनको साथ होंगे हमारे मामलात। स्टेरियोटाइप चीज़ों से हम थोड़ा दूर, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को भी और हमारी पार्टी को भी और हमारे शहर और सूबे को भी। मुमकिन तौर पे जो हमने नाम भेजे, मैं उनमें से मैंने एक मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, लियारी, नश्तर पार्क और केमाड़ी का जो बल्दिया का इलाका है वहाँ हमने ये नाम भेजे हैं उनको। जी बिल्कुल, निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये कहना था कि नवाज शरीफ का जो दौरा है सिंध वो जल्द जो है वो शुरू हो जाएगा 20 के बाद का, उन्होंने कहा 20 दिसंबर के बाद। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि मुमकिन तौर पर 3 मकामात जो हैं वहाँ पर जलसे हो सकते हैं, जिनके बारे में उन्होंने बताया कि मज़ार कायद या फिर नश्तर पार्क या किमाड़ी या फिर मलीर, इन 3 जगहों पर से किसी एक जगहों पर जो है वो जलसा हो सकता है। दूसरी जानिब हुकूमत ने कराची के सारिफीन के लिए बिजली महंगी करने की तैयारियां कर ली हैं। अपडेट करेंगे वसीम इफ्तिखार। जी बिल्कुल, एक बार फिर हुकूमत की जानिब से जो कराची में के इलेक्ट्रिक के सार्फिन हैं उनके लिए बिजली महंगी करने की तैयारी की जा रही है। बिलखुसूस वज़ारत तवानाई की जानिब से के इलेक्ट्रिक के लिए सेमाई एडजस्टमेंट की मद में तकरीबन 40 पैसे से लेकर ₹1.24 तक बिजली महंगी करने के हवाले से जो है वो दरख्वास्त की गई है। इस हवाले से हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला शारी, जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन हैं सिंध ताज इत्तेहाद के। ये बताइएगा अब्दुल्ला साहब कि हमने देखा है कि बिजली महंगी होती रही है, पिछले 2 महीनों से बिजली की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। एक बार फिर जो है वो बिजली महंगी करने की जो है वो तैयारी की जा रही है हुकूमत की जानिब से। क्या कहेंगे, कितना बोझ पड़ेगा आपके ऊपर? यहाँ मेरा सवाल तो ये बनता है कि बिजली क्या चीज़ होती है, क्योंकि जिस जगह पे हम खड़े हुए ये पाकिस्तान का बिज़नेस का सबसे बड़ा हब है और यहाँ पर 4 दफ़ा 1.5 घंटे की लोड शेडिंग होती है। तो हम तो 50% दिन के अंदर वो चीज़ ही नहीं देखते जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। महंगाई
किस चीज़ की महंगाई, क्योंकि मौसम तब्दील हो चुका है, बिजली की इस्तेमाल में कमी आ चुकी है। तो ये वक्त था गवर्नमेंट को रिलीफ देने का, अपनी आवाम को सपोर्ट करने का, अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का, क्योंकि बिजली की इस्तेमाल कम हो रहा है तो बचत हो रही है बिजली की। तो ये तो वक्त है हुकूमत की जानिब से लोगों को पैसे कम करने का। तो 1 रुपये कुछ पैसे का इजाफा पिछले बार भी किया गया और अभी दोबारा करने जा रहे हैं। देखिए, हम वो ताजिर नहीं है कि रोडों पे जलाओ घिराव करके अपने ही मुल्क का नुकसान करें। हम अपने आप को ऊपर लाने के लिए बड़े बड़े ऐलान कर दें और बाद में फिर हम इदारों से माफ़िया मांगते फिरें, हम वो नहीं है। हम सिर्फ लेटर लिख के, दरख्वास्त करके, मुलाकात करके मिन्नत कर सकते हैं कि जी हमारी आवाम को रिलीफ दिया जाए, और हम उस पर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये थे अब्दुल्ला शारी, जिनका कहना है कि मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है और मौसम तब्दील होने के नतीजे में बिजली के इस्तेमाल में कमी वाक़ हुई है। हुकूमत को चाहिए कि इस सूरत हाल को देखते हुए बिजली की कीमतों में कमी करे और आवाम को और बिल्कुल ताजी तबके को रिलीफ फराहम करें। जी, पेट्रोलियम मसनूआत 10 से 14 रुपए तक सस्ती कर दी गई हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। निगरान हुकूमत ने आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 14 रुपए कमी से 267 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 13 रुपए सस्ता होकर 276 रुपए 21 पैसे। मिट्टी का तेल 10 रुपए कमी से 191 रुपए और लाइट डीजल 11 रुपए कमी से 164 रुपए फी लीटर हो गया। पेट्रोल सस्ता होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। कहा कि अब किसी हद तक बचत मुमकिन हो सकेगी। निगरान हुकूमत अच्छे इकदाम कर रही है। पेट्रोल की वजह से तो सारी महंगाई हो रही है, तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सारी चीज़ें सस्ती हो गई हैं। बस कोशिश है, अगर हुकूमत अच्छी है, ये निगरान हुकूमत है, दूसरी हुकूमत से निगरान अच्छी है जो कुछ आवाम का भला सोच रही है। कि हमारी जो काम होता है रोज़ का पेट्रोल पे ही होता है। पेट्रोल बढ़ा तो क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या लेके जाएंगे, लेकिन अब पेट्रोल सस्ता हो गया, यही हमारी बचत है, 400-500 भी बचत है। कम से कम जो है ना 100 रुपये और कम हो जो है ना। गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि तनख्वाहें है ही नहीं आवाम की, ना जो है ना प्राइवेट सेक्टर की, तो इस सिलसिले में बिल्कुल जो है ना वो ताउन करे। जो शहरियों ने निगरान हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत मजीद सस्ती करने की तवक्कुआत भी लगा ली। कैमरामैन मन्नान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। दूसरी जानिब एक्सपो सेंटर कराची में 18वां आलमी कुतुब मेला जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेला अपने उरूज पर, शहरियों की जोक दर जोक आमद का सिलसिला जारी। आलमी कुतुब मेले में किताबों के 330 स्टॉल्स लगाए गए हैं। कुतुब बहनों के ज़ौक के मुताबिक पसंदीदा मसनूआत, बेस्ट सेलर्स, नौजवानों के फिक्शन, रोमानवी, जुर्म और सस्पेंस, साइंस फिक्शन, बिजनेस, सेल्फ हेल्प और आर्किटेक्चर की किताबें रखी गई हैं। खरीदारों ने बुक फेयर के इनकाद को खुशआइंद करार दिया, जो किताबें खरीद कर मुस्तफीद हो रहे हैं। किताबों की तरफ लोगों का रुझान हम ये समझते हैं कि कम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। रुझान बदलते जरूर हैं, लेकिन खत्म नहीं होते, मरते नहीं हैं। बदकिस्मती से दो मसाइल नजर आते हैं कि एक तो लोगों में पढ़ने का रुझान है कम, और दूसरा ये कि किताबें जो हैं वो महंगी हैं, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो रही हैं। तो गवर्नमेंट इन चीज़ों को अगर गौर करे और इन चीज़ों की कीमत कम हो तो लोग किताब खरीद सकेंगे। किताब खरीद सकेंगे तो उनका शऊर बेहतर होगा। कुतुब मेले में शहरियों की बड़ी तादाद की आमद इस बात का सबूत है कि जदीद दौर में भी कुतुब बीनी का शौक ख़त्म नहीं हुआ। आलमी कुतुब मेले में पुरानी किताबें शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। मज़ीद बताएंगी नम्रा रियासत। कराची की फ़िज़ा में फैली हर सू अदब की खुशबू, और इसी मुनासबत पे एक्सपो सेंटर में जो अदबी मेला बैनुल-अक़वामी कुतुब मेला सजाया गया है, वहाँ पे शायकीन कुतुब की बड़ी तादाद इस वक्त रुख करते हुए दिखाई दे रही। तीसरा रोज़ है और आबोताब के साथ जारी है। मुख्तलिफ़ मज़ामीन की किताबें शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन रही हैं। इस वक्त हम उर्दू अकेडमी के जिस स्टॉल पर मौजूद हैं, यहाँ उर्दू अदब से मुतालिक पुरानी किताबें जो हैं वो 1947 से क़याम पाकिस्तान के बाद से जो किताबें शाया की गई हैं वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, और शहरी जो है वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़े दिलचस्पी लेते हैं। और ये पहलू बड़ा काबिल दीद है कि लोग जो है पुरानी किताबों में दिलचस्पी ले रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ स्टॉल के मालिक भी मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं कि कौन कौन सी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। बताइएगा आपके पास कौन कौन सी किताबें मौजूद हैं और कितनी पुरानी जो हैं किताबें यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों का क्या फ़ीडबैक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, हमारा इदारा पाकिस्तान बनने के बाद वजूद में आया है और 1947 के बाद उर्दू अकेडमी सिंध ने उर्दू अदब, दरसी, तदरीसी, इस्लामी, अदबी और बच्चों की किताबों में पब्लिशिंग का काम शुरू किया है। और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे पुराना इदारा है और हमारे पास ये नावल, अफसाने
اور تاریخی ادبی کتابیں جو ہیں یہ تقریباً ہر سال ہم اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. اور اس ساتھ ساتھ اسکول کی جب سینٹرل بورڈ کا وجود نہیں تھا اس وقت بھی ہماری کتابیں جو ہیں وہ اسکولوں میں رائج تھیں. تو شروع سے ہماری یہ کوشش ہے کہ نئی نسل کو نئی تقاضوں کے حساب سے ان کو کتابیں ان کے ہاتھ میں والدین کے ہاتھ میں چلی جائیں. یقینی طور پر کم قیمت کا ایک سہولت فراہم کرنے کا مقصد لوگوں میں اس چیز کا آگاہی فراہم کرنا ہے کہ کتابیں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ خریدی جائیں، اور اسی مناسبت سے لوگ جو ہے کتابیں زیادہ خرید رہے ہیں کم قیمت میں. اپنی نوجوان نسل کو بھی اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ کتابیں کتنی ضروری ہیں، ہماری روایت کا کتنا خوبصورت حصہ ہیں، اور اگر ہم اپنا قیمتی وقت کچھ میں سے کچھ لمحات اگر کتابوں پہ وقف کریں گے تو یقینی طور پر نہ صرف ہمارے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ بہت سی ایسی نئی معلومات ملے گی، اور ہماری زندگی کا یہ خوبصورت حصہ جو کتاب سے منسلک ہے یہ ہمارے لیے خوش آئند ثابت ہوگا. جی. ایکسپو سینٹر کراچی میں سجے کتب میلے میں لوگ بچوں کی نصابی کتابیں خریدنے میں مصروف ہیں. عائشہ آفرین بتائیں گی. جی، کتابوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کراچی ایکسپو سینٹر میں جاری یہ جو کتب میلہ ہے یہاں پر کافی زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہیں. مختلف اسٹالز بھی لگائے گئے ہیں، جبکہ گابا پبلشرز کی جانب سے بھی یہاں پر 8 اسٹالز لگائے گئے ہیں جہاں پر ان کی مختلف کتابیں موجود ہیں، جس میں بچوں کے نصاب کی کتابیں بھی ہیں. اس کے علاوہ بچوں کے لیے ٹوائز سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی ان کے پاس وہ سب کچھ بھی موجود ہے، جبکہ اسلامی کتب کا ذخیرہ بھی ان کے پاس موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے مختلف نسخے بھی ان کے پاس یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں، اور لوگوں کا کافی رش ہے، اور بچے جو ہیں وہ اپنی پوری سلیبس کی کتابیں یہاں سے خرید کے جا رہے ہیں. یہاں پر کافی زیادہ مصروفیت بھی نظر آ رہی ہے. میرے ساتھ اس وقت جو یہاں اسٹالز کے انچارج ہیں یہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کب سے آپ کا یہ ادارہ جو گابا پبلشر سے کام کر رہا ہے، اور یہاں جو اسٹالز لگے ہوئے ہیں یہاں پر کون کون سی کتابیں موجود ہیں؟ ہمارا جو ادارہ ہے کافی ٹائم سے لوگوں کی خدمت کرنے میں لگا ہوا ہے اور کافی پرانا ہے. ہم لوگ یہاں پہ پبلشنگ کر رہے ہیں کتابوں کو، اور مطلب بہت پہلے سے ہے ہمارا ادارہ نا، کافی سالوں سے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. یہاں پر آپ کے ٹوٹل 8 اسٹالز لگے ہوئے ہیں، تو لوگوں کا کیا فیڈ بیک ہے؟ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کافی زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہیں، اپنی کتابیں سرچ کر رہے ہیں، کیونکہ پورے سال لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے سلیبس کی بچوں کے لیے جو ہیں وہ یہ کتابیں خریدیں گے. تو کون سی کلاس تک کی کتابیں آپ کے پاس ہیں؟ میڈم، ہمارے پاس تو مونٹیسری سے لے کر 8 کلاس تک کی ساری کتابیں اویلیبل ہیں، اور ہر سبجیکٹ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کافی اسلامی بکس بھی موجود ہیں، قرآن شریف بھی موجود ہیں بچوں کے، اور ایکٹیویٹی بکس بھی ہمارے پاس بچوں کے لیے بہت کافی موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس فلیش کارڈز ہیں لوگوں کو، بچوں کو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا بیسک، جیسے مونٹیسری سے پہلے ان کو اگر گھر میں آپ کرانا چاہیں تو پریکٹس ان کو آپ کروا سکتے ہیں پریکٹس. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اس کے علاوہ یہاں پر کافی سارے لوگ موجود ہیں جو خریداری میں کافی مصروف دکھائی دے رہے ہیں. میم، کیا کہنا چاہیں گی؟ بچوں کے لیے سلیبس خریدنے کے لیے آئے ہیں؟ جی، بچوں کی بکس دیکھنے کے لیے آئے ہیں. کون سی کلاس کے بچے؟ ڈفرینٹ ایجز کے ہیں، یہ 6+ ہے، یہ 10+ ہے، یہ 12+ ہے. اور یہاں پر جو یہ تمام ایجوکیشن کے حوالے سے ٹوائز موجود ہیں، اس پہ بھی لوگ کافی دلچسپی دکھا رہے ہیں، اور ان کو خرید کر لوگ اپنے بچوں کے لیے لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ کافی ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پر لوگوں کو یہ تمام ٹوائز جو ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ملے، اور تمام جو کتابیں ہیں ان کو خرید کر بھی لوگ کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں. جی. بین الاقوامی کتب میلے کا تیسرا روز ہے. شہریوں کی بڑی تعداد وہاں پر پہنچ رہی ہیں. مزید بتائیں گی آئمہ خان. جی بالکل، 18واں بین الاقوامی کتب میلہ جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے. لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں پہ تیزی سے جاری ہے. لوگ جو ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں پہ آ رہے ہیں. نگراں وزیر اطلاعات سندھ احمد شاہ صاحب نے بھی جو ہے وہ یہاں پہ کتابوں کے سٹالز کا دورہ کیا ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہم احمد شاہ صاحب سے. سر، بتائیے گا کیسا دیکھ رہے ہیں آپ ایکسپو میں یہ کتب میلہ لگایا گیا اس کو؟ ایک تو آپ کہہ رہی ہیں کہ لوگ آتے جا رہے ہیں، یہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، سارے ہال اندر باہر بھرے ہوئے ہیں، اور یہ بڑی کامیابی ہے پاکستان بک سیلرز اینڈ پبلشر ایسوسی ایشن کی کہ یہ لگاتار اتنے سالوں سے انتھک محنت کر رہے ہیں اور اپنی بالکل حق حلال کی کمائی خرچ کرتے ہیں، رسک لیتے ہیں. کتابیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ 80-90% کتابیں عام آدمی کی سکت سے باہر ہو گئی. اس کے باوجود جو ہے یہ انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ایک الہامی معاملہ، ایک اقرا باسم ربک الذی، یہ تو وہاں سے حکم ہوا تھا کہ پڑھ، تو وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی یہ نوبل کام ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم لچر کتابیں یا ہوش کتابیں، یہ کام جو ہے نا اس میں بہت وہ معاملہ ہے. جو بچے آ رہے ہیں نا، نوجوان ہزاروں کی تعداد میں، تو مجھے انہی سے امید ہے. کتاب دیکھ کے ان کی آنکھوں میں روشنی آ رہی ہے، ان کا جی للچا رہا ہے، وہ اپنے ماں باپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ خرید دیں، یہ مہنگی ہے تو یہ لے دیں. یہ کتاب سے تو لوگ
یہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ کتاب سے بالکل ہی دور ہو گئے یہاں کے لوگ، تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ البتہ حکومت کو سپورٹ کرنا پڑے گا، کاغذ اب کنٹرول سے ٹوٹل باہر ہو گیا ہے، نہ چھاپنے کا بھی مسئلہ ہے اور اس کا بھی۔ اچھا سر، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ نگراں سیٹ اپ ہی رہے گا یا تو پھر الیکشن ہوں گے؟ یہ سوال تو چینل آپ کے کو پوچھنا ہی نہیں چاہیے۔ کل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا بلیک اینڈ وائٹ میں آرڈر ہے، الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے، 2 دن میں شیڈول اور نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، اور 2 دن کے اندر نامینیشن کاغذ جمع ہو رہے ہیں، 20 سے 22 تک بھرے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ الیکشن ہو رہے ہیں انشاءاللہ 8 فروری کو۔ خدا بالکل ایک مطلب میں پیسفلی کوئی ایسا بڑا سانحہ نہ ہو اور ہمارے الیکشن ہو جائیں۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا، نگراں وزیر اطلاعات احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ میں جو ہے وہ پاکستانی بک سیلر اور ایسوسی ایشن کی جانب سے جو ایکسپو میں یہ لگایا گیا کتب میلہ ہے، ان کے بہت شکر گزار ہوں، اور جنہوں نے جو ہے وہ اس میلے کا انعقاد کیا، اور لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے۔ بچے بھی یہاں پہ موجود ہیں جو یہاں پہ آ رہے ہیں اور کتابیں لے کے جا رہے ہیں، ڈسکاؤنٹڈ پرائز ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری جو حکومت ہے اس کو بھی جو ہے وہ سوچنا چاہیے، تھوڑا سا اس چیز پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ کاغذ بہت مہنگا ہے، بچے ضد کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کتاب چاہیے، لیکن چونکہ وہ بجٹ میں نہیں آ پاتی، تو اس حوالے سے جو گورنمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ کاغذ کی جو قیمت ہے اس کو کم کریں۔ جی، کراچی کے ایکسپو سینٹر میں جاری کتب میلے میں اسٹیٹ بینک نے بینک اکاؤنٹس کی سیکیورٹی کے لیے اسٹال لگا لیا۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے خورشید رحمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے۔ جی، اس وقت موجود ہیں کراچی کے ایکسپو سینٹر میں، جہاں 18واں بین الاقوامی کتب میلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور یہاں ہم ایک ایسے اسٹال پر موجود ہیں جس کا تعلق صارف سے ہے۔ اس وقت جو ہیکرز مختلف اکاؤنٹس کو ہیک کر کے صارف کی رقم جو ہے وہ نکال لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کے کئی محفوظ طریقے جو ہے وہ نکال دیے ہیں، جس میں راست اکاؤنٹ ہے اور اس کے علاوہ QR کوڈ کا۔ تو اس وقت ہمارے درمیان جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی ڈائریکٹر حافظ عتیق الرحمان موجود ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے کہ وہ شہریوں کی جو رقم ہے اس کو محفوظ بنانے کے کون سے ایسے طریقے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک نے اس کو شروع کیا سلسلہ۔ بہت شکریہ CT21 کو نیوز کا وقت دینے کا۔ یہ بتائیے گا کہ راست اکاؤنٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو QR کوڈ ہے وہ آپ شہریوں کو بتائیے گا وہ کس طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ بیسکلی راست جو ہے وہ ایک پیمنٹ گیٹ وے ہے۔ اسٹیٹ بینک نے یہ پیمنٹ گیٹ وے بنایا اور اس میں تمام کمرشل بینکس کو انیبل کیا تاکہ تمام شہری جو پاکستان کے شہری ہیں وہ انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر اگر آپ ایک بینک سے دوسرے بینک میں کرنا چاہتے ہیں تو اس سہولت کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکیں۔ آپ کے ہی اپنی موبائل بینکنگ میں جس بھی بینک کا آپ اکاؤنٹ یوز کرتے ہیں اس کی اپنی موبائل کی اپلیکیشن کے اندر راست کا آپشن اویلیبل ہے۔ اگر تمام شہری اس آپشن کو یوز کریں تو وہ اپنے ہی بینک کے کسی دوسرے اکاؤنٹ میں یا کسی دوسرے بینک کے کسی بھی اکاؤنٹ میں فری آف کاسٹ سروس حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ راست کا ایک سیکیور پرپز یہ ہے، اس کو سیکیور اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اپنا موبائل نمبر اگر شیئر نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر شیئر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنے رجسٹرڈ موبائل نمبر کو راست کے اکاؤنٹ کے ساتھ رجسٹر کر سکتے ہیں، اور آپ کسی بھی صارف کو اپنا صرف موبائل نمبر دے کے اپنے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانزیکشن فنڈ یا ریسیو کروا سکتے ہیں۔ حافظ عتیق الرحمان جو ہم سے گفتگو کر رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ صارف کی جو رقم ہے، اس کا اکاؤنٹ ہے، اس کی جو ذاتی معلومات ہے، اس کو جو ہے وہ ہیکر سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے۔ QR کوڈ، راست اکاؤنٹ، یہ وہ تمام سہولت ہیں جس سے صارف فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اپنی رقم کو، اپنی ذاتی معلومات کو جو ہیکرز ہیں ان سے بچا سکتا ہے۔ جی، اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔